ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا میں آنے والے وقت میں آپ میں سے کوئی بھی ہم میں سے کوئی بندہ وائرل ہو بھی جائے. گارنٹی کوئی دے سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں میں وائرل ہو رہا ہوں؟ خلافت قائم ہو جاتی ہے پوری دنیا میں. مفتی صاحب دین غالب آ جاتا ہے، لیکن مجھے تم میں سے کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو کل؟ حضرت عمر ایک دن گزر رہے ہوتے ہیں تو روضہ رسول کے پاس ایک شخص روتا ہے زور زور سے. حضرت عمر کو آوازیں آتی ہیں تو حضرت عمر پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں معاذ بن جبل ہے. تو امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ معاذ کیا ہوا، تم اس شدت سے کیوں رو رہے ہو؟ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی. ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کسی مجلس میں جائیں تو ان کی تعظیم اتنی کی جائے کہ وہ کوئی بھی بات کرے نا تو ان سے اختلاف نہ کیا جائے. وہ کسی بھی بات کا مشورہ دیں تو ان کو رد نہ کیا جائے. وہ کسی کا ہاتھ مانگ لے، کسی لڑکی کی شادی کا کوئی بھی معاملہ کر دیں تو ان کے سامنے کوئی انکار نہ کرے. اور وہ دنیا میں بڑے مشہور ہوں گے لیکن اللہ کے یہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی. امام مسلم اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہیں کہ وہ مشہور کس کام میں ہوں گے؟ شراب، جوئے، نشے میں. اس وقت کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دور بیان کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مشہوری ہوگی ان بندوں کی وہ نیکی کے کاموں کی وجہ سے ہوگی سوسائٹی میں یا برائی کے کاموں کی وجہ سے؟ نیکی کے کاموں کی وجہ سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے یہاں وہ بالکل صفر. اب آگے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ بن جبل کو کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایسے حلقہ لگا ہوا ہے نا جیسے ہمارا، ایسا حلقہ لگا ہوگا اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوگا گمنام، اس کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اس کو کوئی پروٹوکول ہی نہیں دے رہا ہوگا، کوئی یہ بھی نہیں لے رہا ہوگا سیریس کہ یار یہ بندہ ہے بھی ہے یا اس میں نہیں. وہ کسی کو کوئی مشورہ دیں تو ایک کان سے سنی جائے گی، دوسرے سے نکال دی جائے گی. اگر وہ کسی جگہ پہ کسی لڑکی کا ہاتھ مانگے تو ان کو بے عزت کر کے اس مجلس سے نکال دیا جائے. لیکن جان لو اے محاذ کہ اللہ کے یہاں مشہور ترین ہوں گے. اخلاص کے باب میں یہ روایت امام مسلم بہت بڑے محدث ہیں، انہی کی پھر ایک امام نووی ہیں بہت بڑے محدث، انہوں نے یہ شرح کی ہے اخلاص کی روایت میں. پھر انہوں نے یہ نیچے باب باندھا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں ہم جو ایفرٹ کرتے ہیں، آپ میں سے ہر بندے کی خواہش تو ہوتی ہے نا کہ دعوت اللہ کی جو دعوت ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور میری بات میں اللہ ایسا اثر ڈالے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں ثواب کی نیت سے ہی، اور وہ زیادہ سے زیادہ حلقہ بڑھتا جائے. آپ میں سے یہ لوگ خواہش تو کرتے ہیں نا جب ہم کسی سے ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن معاذ بن جبل کیا فرما رہے ہیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا میں آنے والے وقت میں آپ میں سے کوئی بھی ہم میں سے کوئی بندہ وائرل ہو بھی جائے. گارنٹی کوئی دے سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں میں وائرل ہو رہا ہوں؟ کسی کی گارنٹی ہے؟ وہ کیا گارنٹی ہے؟ اس ساری حدیث کا جو چیپٹر جو باب میں نے آپ کے سامنے باندھا ہے، اس حدیث کا جو چیپٹر ہے امام مسلم لے کے آئی ہیں، کس متن میں ہے؟ اخلاص. مطلب آپ میں سے کوئی بندہ ہے یہاں سے چلا جائے گمنام، دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمیں وہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم سمجھ رہے ہوں گے یار بس آتا تھا دروس میں بیٹھ جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے سردی کے سیزن میں، کیونکہ میں آیا ہوں ماڈلنگ کی لائف سے کسی ٹائم میں کر رہا ہوں، اس موسم میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس ٹائم پہ بہت سی ایسی مجالس ہو رہی ہوں گی جہاں شراب، گانا، زنا چل رہا ہوگا، وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے. آپ لوگ یہاں آئے ہیں نا، اچھا یہاں سے اب اگر آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی شیطان نے کہ یار زنا والی مجلس ہو رہی تھی اساں تو اتنے آ گئے ہیں بڑا کم پایا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ باریک لائن ہے، وائس کا ایشو تو نہیں ہے کوئی آ رہی. ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بات اگر کسی کے دل میں آ گئی نا کہ یار وہ زنا والی مجلس بھی تھی تو اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا تھا، ہم ادھر آ گئے ہیں. مصعب ابن القیم لکھتے ہیں یہاں سے شیطان کا وار شروع ہو جاتا ہے. وہ جو اخلاص والا معاملہ تھا وہ چلا گیا، آپ کے دل میں یہ بڑائی آتی جائے گی کہ میں نے اس مجلس کو چھوڑ کے اس مجلس کو اٹینڈ کیا. جس بھی فیلڈ میں آپ دین کی لگے ہوئے ہیں اس میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے ذہن پہ ڈپریشن کی، قبض کی کیفیت طاری ہوتی ہے. میرے پہ بھی آتا ہے کہ ہمیں رزلٹ نہیں مل رہے. آپ میں سے بہت سے ساتھیوں کو پتہ ہے، جن کو پتہ ہے اچھی بات ہے، جن کو نہیں پتہ ان کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ امت تو دور کی بات، مفتی صاحب ایک بندہ بھی ان کی لائف میں ایمان نہیں لے کے آیا. ایک بندے نے بھی ان پہ ایمان نہیں لایا تو کیا وہ ناکام گئے؟
جو ایسے نبی دنیا سے ساری زندگی دین کی دعوت کی جد و جہد کرتے رہے، ایمان ان پہ کوئی نہیں لایا. مطلب ہمیں اس عمر میں ہوتا ہے نا یار رزلٹ کیوں نہیں مل رہا، یہ خواہش مطلب میری پہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھار قبض کی کیفیت. اچھا وہ جو نبی ہیں جن پہ ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام نہیں گئے، کیوں؟ مجھے کوئی ایک بندہ جواب دے. بھائی آپ سب کی آواز ہے یہ نہیں وہ ناکام نہیں کہ کامیاب گئے. کس فلسفے کے تحت آپ نے کہا کہ وہ کامیاب گئے؟ کوئی مجھے بتایا آپ میں سے. وہ اسی وجہ سے کہ جو مشن اللہ نے انہیں دے کے بھیجا تھا اس میں وہ اخلاص کے ساتھ لگے رہے، اس میں انہوں نے خطائی نہیں کی، وہ اپنا 100% انہوں نے دیا، 100 نہیں بلکہ 200% انہوں نے دیا. تو یہ وہ چیز ہے میرے بھائیوں کہ جب بھی آپ دین کی کسی بھی فیلڈ میں اترتے ہیں نا تو آپ نے، جو کہ ہماری ایج ایسی ہے کہ ہمیں ذرا مناظروں کا ڈیبیٹس کا شوق بھی ہوتا ہے. مطلب ہمیں تو لوگ کمنٹس پہ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی رسپانس نہیں دیا، لٹرلی بتا رہا ہوں. اس میں وجہ یہ کہ جب آپ کا نفس انوالو ہو گیا نا تو پھر آپ اللہ سے ہٹ کے نا پھر آپ کا مخلوق کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. پھر اس میں آپ کا نفس کہتا ہے یار میرے پاس کوئی دلائل ایسے ہونے چاہیے کہ میں اس کو 0/0 کروں. آخری بات کہوں گا کیونکہ ٹائم کافی ہوا، پھر مفتی صاحب بڑے ہیں میں ان کو موقع دوں گا. اس پہ پھر یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ میں سے کبھی کسی کی سائیکالوجی کے ساتھ ایسا ہوا کہ پھر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا جو کلام ہے یا سیرت پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس میں سے بھی وہ چیزیں نکالتے ہیں جو آپ کے نظریات کو دفاع کر رہی ہوں، تاکہ اگلے کے ساتھ ڈیبیٹ میں ذرا کہوں یار یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. آپ میں سے کسی ساتھی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ لگتا ہے ہوا ہے لیکن کوئی بتا نہیں رہا. ابن القیم کو پڑھیں یار، میری زندگی پہ ان کا بڑا احسان ہے. تو ابن القیم نے لکھا ہے کہ یہ وہ وار ہے شیطان کا کہ جس سے سارے کا سارا اخلاص جاتا رہتا ہے، اور شیطان آپ کو ایک محاورہ مشہور ہوا تھا اسلامی ٹچ دیتا ہے، وہ پھر اسلامی ٹچ دے کے آپ ساری زندگی اس چکر میں لگے رہتے ہیں. آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، وہ آپ کا نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کرو. حق یہ ہے اللہ کے کلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا کہ ان کو تھرو آؤٹ سارے کا سارا لیا جائے، ان کی عبادات بھی، ان کی سیاسی جد و جہد بھی، ان کا اخلاق بھی، ان کی جہاد کی صفات بھی. جتنی رسول اللہ کی زندگی ہے کامل نمونہ، ہم کہتے ہیں نا بیسٹ رول ماڈل، تو حق اس کا یہ ہے. تو یہ چھوٹی سی بات تھی، میں نے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھائی. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ تو لگ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، کہ آپ دنیا میں جب تک آئے ہیں اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہو کے لگے رہیں، اخلاص کے ساتھ. آپ نے یہ فکر نہیں کرنی کہ میں آج کامیاب نہیں ہو رہا، کل کامیاب نہیں ہو رہا. مفتی صاحب اور ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ اور ہم تک جو ابھی ہم اس حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو مر گئے ہیں اور ان کے دور میں وہ ترستے تھے کہ یار ایسی مجالس 2-3 بندوں کی ہو، وہ نہیں لے پائے، لیکن ان کا کہیں نہ کہیں اثر پہنچا تو آج ہم بیٹھ رہے ہیں نا. تو اگر ہمیں ابھی رزلٹ نہیں ملتا تو اس چیز پہ آپ نے ڈی موٹیویٹ ہو کے ڈپریشن میں آ کے رحمان کے راستے سے ہٹ کے آپ نے شیطان کے راستے کے ہاتھ نہیں چڑھنا. آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں، اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق 100% آپ دیں، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل افیکٹ ہوتا ہے. اور اگر افیکٹ نہیں بھی ہوتا تو ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، مرنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تو بہت بڑا حلقہ بیٹھا ہوا تھا، ان کے سینہ بسینہ ایک شاگرد نے مجھے ایک بات بتائی اور بڑی عجیب بات ہے، یہ سوچئے گا جا کے. تو میری تو اس قسم کی بات ہونا 2-3 دن نیندیں اڑ جاتی ہیں. کہتے ہیں یار بات سنو، خلافت قائم ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں دین غالب آ جاتا ہے، پوری دنیا میں مفتی صاحب دین غالب آ جاتا ہے، لیکن مجھے تم میں سے کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو کل؟ یہ بڑی گہری بات کی ہے متی بھائی. انہوں نے کہا کہ خلافت قائم ہو جائے اور تم اللہ کے سامنے، مطلب ہمارے جد و جہد کرنے سے ہی تحریک کامیاب ہو، اللہ کے سامنے تم ہو، عرش ہے بہت بڑا قیامت کا منظر ہو، اللہ تم سے دیکھ کے منہ پھیر لے، تو مجھے بتائیں کہ آپ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ ناکام ہوئے. تو اقامت دین کی جد و جہد میں یہ جو اخلاص والا معاملہ ہے نا، اس کو تھامی رکھے تو انشاءاللہ یہاں رزلٹ نہ بھی ملے، جس ذات کی رضا کے لیے کر رہے ہیں وہ تو آپ کو ضرور اس کا رزلٹ دے گی.